تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند کریں اور ویڈیو شیئر کریں، اور کومنٹ باکس میں میری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں پسند آتی ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور آپ میری حوصلہ افزائی کریں۔ تو آج کی ویڈیو کا میرا عنوان ہے نماز قصر کے مسائل، صلاۃ السفر یعنی نماز قصر کے مسائل۔ تو یہ میں نے لیا ہے کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل سے، جو کہ محمد اقبال کیلانی جامعہ ملک سعود الریاض سے یہ کتاب چھپی ہے۔ تو مسئلہ ہے کہ سفر میں قصر کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح درست ہے، مگر قصر کرنا افضل ہے۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں۔ اس کے لیے حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقصر فی السفر ویتم ویفطر ویصوم روا دارقطنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قصر بھی کرتے اور پوری نماز بھی پڑھتے، روزہ رکھتے بھی اور ترک بھی فرماتے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ کو معصیت ناپسند ہے یعنی گناہ، اسی طرح رخصت قبول کرنا پسند ہے۔ جس طرح گناہ کرنا ناپسند ہے، اسی طریقے سے رخصت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو قبول کرنا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ طویل سفر درپیش ہو تو شہر سے نکلنے کے بعد قصر شروع کی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نماز ظہر 4 رکعت ادا فرمائی اور نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا فرمائی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت ہے ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کے لیے قطعی مسافت مقرر نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے 9 میل بھی ثابت ہے، 36 میل ثابت ہے، 38 میل ثابت ہے، 40 میل، 42 میل اور 45 میل اور 48 میل کی مختلف روایات منقول ہیں۔ ان سب میں سے 9 میل کی مسافت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو آگے حدیث ہے ابو داؤد، احمد، مسلم اور ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ پھر میں اس کا ترجمہ ہی آپ تک کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت شعبہ حضرت یحییٰ بن یزید حنائی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ یعنی میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ 9 میل کا سفر کرتے تو نماز قصر ادا فرماتے۔ میل یا فرسخ کا شک یحییٰ کے شاگرد شعبہ کو ہے۔ اسے احمد، مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں کتنی کتابوں میں ہے، احمد میں ہے، حدیث کی بڑی کتاب ہے، مسلم ہے، ابو داؤد، ان 3 کتابوں نے روایت کیا ہے اماموں نے۔ تو دوسری حدیث ہے حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں زمانہ امن میں نماز قصر پڑھائی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 برد 48 میل پر قصر کرتے اور روزہ بھی افطار کرتے فرماتے۔ اسے حافظ ابن حجر فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ آگے مسئلہ ہے قصر کے لیے قطعی مدت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی۔ صحابہ اکرام
रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से 4, 15 और 9 दिन की रवायात मनकूल हैं। इनमें से 19 यौम की मुद्दत सही मालूम होती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आगे मसला है 19 दिन से ज़्यादा अरसा क़याम का मुसम्मम इरादा हो तो पूरी नमाज अदा करनी चाहिए। यह हदीस बुखारी शरीफ की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़र के दौरान एक ही जगह 19 दिन क़याम फरमाया तो नमाज कसर अदा फरमाई। लिहाजा हम जब मक्का आकर 19 यौम ठहरते हैं तो कसर नमाज ही अदा करते हैं। अलबत्ता जब 19 दिन से ज़्यादा क़याम होता है तो पूरी नमाज अदा करते हैं। इसे बुखारी ने रवायत किया है। आगे मसला है सफ़र की हालत में ज़ोर और असर या मगरिब इशा की नमाज़ें जमा करनी जायज़ हैं। तो यहाँ तक कसर का मामला है तो यानी 9 मील इन हदीसों से साबित होता है कि 9 मील तक यानी जहाँ से सफ़र शुरू किया जाए तो पहली हदीस में साबित हुआ कि 3 मील पर आप कसर कर सकते हैं। तो ज़्यादा जो है यहाँ इन्होंने साबित किया है मोहम्मद इकबाल गिलानी ने, तो इन्होंने साबित किया है कि यानी मैं आपको दोबारा ये यानी 9 मील 36, 38, 40, 42, 45 और 48 मील की मुख्तलिफ रवायात मनकूल हैं। इन सब में से 9 मील की मसावत ज़्यादा सही मालूम होती है। लेकिन जितनी भी किताबें मैंने कंसल्ट की हैं इस मामले में, बुखारी शरीफ की एक वीडियो मैंने इससे कबल मैंने बनाई है, उसमें भी और किसी में भी ये नहीं मालूम हो रहा है कि सवारी पर या गैर सवारी से नमाज कसर की जाएगी या नहीं की जाएगी। सिर्फ फासला बताया है, कुछ ने 48 मील बताया है और ज़्यादातर जो रवायात हैं उनमें 48 की तादाद आई है कि 48 मील का सफ़र। लेकिन एक फ़तवा दिया था, उस फतवे में 80 मील का बताया है। तो वो इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में मैं वो फ़तवा भी आपके सामने पेश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।